الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا احمد بن شبیب بن سعید نے، وہ کہتے مجھے بیان کیا میرے والد نے یونس سے، وہ کہتے ہیں کہ ابن شہاب نے کہا مجھے خبر دی عروہ نے، یقیناً عبید اللہ بن عدی بن الخیار اس نے اسے خبر دی کہ مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن الاسود بن عبد یاغوث ان دونوں نے کہا ما یمنعک ان تکلم عثمان لاخیہ الولید، آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ آپ عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کرو اس کے بھائی ولید کے بارے میں؟ فقد اکثر الناس فیہ، لوگ اس کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ فقصدت لعثمان حتی خرج الی الصلاۃ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف ارادہ کیا، حتی خرج الی الصلاۃ، یہاں تک کہ وہ نماز کے لیے جب نکلے، قلت ان لی الیک حاجہ وہی نصیحۃ لک، میں نے کہا کہ مجھے آپ کی طرف کوئی کام ہے اور وہ آپ کی خیر خواہی ہے۔ قال یا ایھا المرء من کا، قال معمر اراہ قال اعوذ باللہ من کا، عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے آدمی تجھ سے، اور معمر کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ فانصرفت، پس میں پھر گیا، فرجعت الیہما، میں ان دونوں کے پاس واپس آ گیا۔ اذ جاء رسول عثمان فاتیتہ، جب عثمان رضی اللہ عنہ کا پیغام رسا آیا تو میں ان کے پاس آیا۔ فقال ما نصیحتک، عثمان فرمانے لگے کہ تیری خیر خواہی والی بات کیا ہے؟ فقلت ان اللہ سبحانہ بعث محمدا بالحق، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر مبعوث کیا، وانزل علیہ الکتاب، اور اس پر کتاب اتاری، وکنت ممن استجاب للہ ولرسولہ، اور آپ ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کیا۔ فہاجرت الہجرتین، آپ نے 2 ہجرتیں کی، وصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأیت ہدیہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو اور آپ کے طور طریقے کو بھی آپ نے دیکھا۔ وقد اکثر الناس فی شأن الولید، لوگ ولید کے معاملے میں بہت باتیں کر رہے ہیں۔ قال ادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان رضی اللہ عنہ مجھے کہنے لگے کہ کیا تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، ولكن خلص الی من علمہ ما یخلص الی الاذراء فی سترها، لیکن میری طرف پہنچا ہے ان کے علم میں سے وہ خیر اور برکت جو پہنچتی ہے کسی قواری کی طرف اس کے پردے میں۔ قال، وہ کہنے لگے اما بعد، حمد و ثناء کے بعد، فإن اللہ بعث محمدا بالحق، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا۔ فکنت ممن استجاب للہ ولرسولہ، میں ان میں سے تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کیا۔ وآمنت بما بعث بہ، اور میں اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ وہ مبعوث کیے گئے تھے۔ وہاجرت الہجرتین کما قلت، اور میں نے 2 ہجرتیں کی جس طرح کہ تو کہہ رہا ہے۔ وصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعتہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا اور آپ کی بیعت کی۔ فواللہ ما عصیتہ ولا غششتہ حتی توفاہ اللہ، اللہ کی قسم میں نے نہ کبھی آپ کی نافرمانی کی اور نہ کبھی آپ کے ساتھ دھوکہ اور ملاوٹ کی، یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فوت کر دیا۔ ثم ابو بکر مثلہ ثم عمر مثلہ، پھر ابو بکر کے ساتھ بھی میں اسی طرح رہا، ان کی صحبت میں ان کی بیعت کی، نہ ان کی نافرمانی کی اور نہ ان سے کبھی دھوکہ کیا۔ ابو بکر اور عمر سے ایسے ہی رہا میں۔ ثم استخلفت، پھر میں ان کا جانشین بنا دیا گیا۔ افلیس لی من الحق مثل الذی لہم، کیا میرے لیے وہ حق نہیں ہے جس طرح کا حق ان کے لیے تھا؟ قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں؟ قال فما هذه الاحاديث التي تبلغني عنكم، یہ کیا باتیں ہیں جو مجھے آپ کی طرف سے پہنچتی رہتی ہیں؟ اما ما ذکرت من شأن الولید،
اور یہ جو بات تو نے ولید کے معاملے میں ذکر کی ہے، فَسَنَأْخُذُ فِيهِ بِالْحَقِّ إِن شاء اللہ تعالی، بس ان قریب ہم انصاف لیں گے اس سے اگر اللہ نے چاہا۔ ثم دعا علیًا، پھر علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، فَأَمَرَهُ أَن يَجْلِدَ فَجَلَدَهُ 80، تو علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس ولید کو کوڑے مارو، تو انہوں نے ولید کو 80 کوڑے مارے۔ یہ حدیث مبارک عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت اور ان کا جو معاملہ تھا اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک بات تو حقیقت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ اس کو جنت کی بشارت دو ان مصیبتوں کے بعد جو اس کو پہنچیں گی، تو ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت بہت بڑی وہ یہ تھی کہ لوگ باتیں بہت کرتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور یہ باتوں کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، تو بہت زیادہ باتیں ان کے بارے میں ہوتی تھی۔ ولید جو تھا یہ ان کا بھائی تھا، سگا نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اور پھر عمر اور پھر اس کے بعد جب عثمان خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے اپنے دور میں کچھ اپنے لوگوں کو ذمہ داریاں سونپی۔ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ اقربا نوازی ہے، اپنے رشتہ داروں کو عہدے دینا، حالانکہ بات ایسے نہیں ہے۔ اس کو آپ ایک اور پہلو سے دیکھیں، ہر انسان کو جب اختیار ملتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے متاحت ان لوگوں کو کروں کہ کم از کم جو میری بات کو ماننے والے ہوں، میرے سے اتفاق کرنے والے ہوں۔ اگر کسی بندے کو میرے سے اختلاف ہے نا تو وہ میرے متاحت چل نہیں سکتا۔ یہ ایک ہر انسان کی فطرت ہے، آپ کہیں بھی دیکھ لیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو جب دور خلافت ملا تو وہ یہ سمجھتے تھے اور ان کا یہ حق تھا، جس طرح انہوں نے اس حدیث میں بھی ذکر کیا کہ ابو بکر نے کچھ لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان لوگوں کو اختیارات دیے، پھر اس کے بعد عمر نے کچھ لوگوں کو بنایا اور اختیارات دیے۔ کیا یہ حق مجھے نہیں ہے؟ جو ان کو حق تھا وہ میرے لیے نہیں ہے؟ میں نے اگر کچھ لوگوں کو عہدے دیے، ان کو اختیارات دیے، تو اس کے لیے مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو عہدے دے رہا ہے۔ اور پھر سمجھانے کے لیے یہ بات کرتا ہوں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب ان کا دور خلافت آیا انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، انہوں نے بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے اکثر بندوں کو معزول کر کے اپنے عزیز و اقارب کو مقرر کیا۔ کیوں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ رشتہ داروں کو عہدے دیتے تھے جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو ایسا ہی مناسب لگا تو انہوں نے کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر خلیفہ میں ہوں تو میرے نائبین ایسے ہونے چاہیے جو میری بات کو اہمیت دیں اور دل و جان سے قبول کریں۔ یہی عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ بندہ جب کچھ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یہ میرا قریبی ہے، میری بات مانے گا، میری نافرمانی نہیں کرے گا، اس میں بعض دفعہ کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بندہ مجموعی طور پر دیکھتا ہے کہ یار اس کام کے لیے یہ مجھے فائدہ دے گا، ٹھیک ہے بندے میں کوتاہیاں ہیں لیکن مجھے کام دے گا۔ اسی طرح ولید کو جب انہوں نے مقرر کیا تو لوگوں نے، ولید کو کچھ مسائل تھے تو وہ جب شکایت عثمان رضی اللہ عنہ تک آئی اور لوگوں نے یہ کہا، اس طریقے سے بات کی کہ یہ معاملات ہیں، تو عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ جو ولید کا معاملہ اس کا تو میں انشاءاللہ پورے حق اور انصاف کے ساتھ بدلہ لوں گا، باقی یہ جو باتیں تمہاری طرف سے پہنچتی ہیں مجھے، یہ باتیں تم ذرا سوچو کہ کیا ان میں کچھ میں غلط کرتا ہوں، کبھی میں نے اللہ کے رسول سے خیانت کی ہو، کبھی ان کی نافرمانی کی۔ یہاں سے عثمان رضی اللہ عنہ کے کردار بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ کا زمانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ابو بکر کا زمانہ، عمر کا زمانہ، اس پورے زمانے میں انہوں نے نہ چیلنج سے کہہ رہے ہیں بتاؤ میں نے ان کی نافرمانی کی ہو یا میں نے ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آج آ کر تم اعتراضات میرے اوپر، اصل میں معاملہ یہ تھا کہ بنو امیہ کے جو معاملات تھے نا اور بنو ہاشم کے معاملات، یہ اسلام کے آنے سے پہلے ہی مقابلے کے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی تھی۔ بنو امیہ کے جو سردار تھے یہ بھی بہت عزت دار تھے اور ان کے مقابلے میں جو بنو ہاشم تھے یہ بھی ایسے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب اسلام آ گیا تو یہ دونوں اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ جب اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلام لا الہ پڑھنے کی وجہ سے اب ایک دوسرے سے یوں عداوت اور مقابلے بازی تو ختم ہو گئی، لیکن وہ ایک ماضی کی چپکلس جو رہتی ہے اس کے کچھ اثرات تھے، جو تھے کبار صحابہ کرام جو تقوی اور ان چیزوں میں
سبھی ایسے تھے لیکن کچھ غالب تھے تقویٰ میں آگے نکلے ہوئے، انہوں نے تو ان چیزوں کو اپنے مزاج پر غالب نہیں آنے دیا۔ لیکن بعد کے جو معاملات ہوئے خاص طور پر صحابہ کرام کے بعد، اس زمانے کے اندر یہ چیزیں کچھ زیادہ اٹھیں، بعض دفعہ کسی ایک کو ترجیح زیادہ مل گئی، کسی کو کم ملی، یہ چیز بھی باعث بنی جس وجہ سے اس ماضی کے تناظر میں بھی عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا جاتا تھا کہ یہ اس قوم کا ہی ہے نا، بنو امیہ کا ہی فرد ہے نا، تو عثمان رضی اللہ عنہ پر اس معاملے میں اعتراضات ہوتے تھے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ کیا یہ میرا حق نہیں ہے؟ تو پھر انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور علی سے کہا کہ علی اس کو کوڑے لگاؤ 80، کیونکہ شراب پینے کی سزا تو 40 کوڑے ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے یا بعض ایسے آثار ملتے ہیں کہ ضرورت کے تحت 80 کوڑے بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا عدل اور انصاف تھا کہ انہوں نے اپنے ہی بھائی کو علی رضی اللہ عنہ سے کوڑے لگوائے۔ تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت اور ان کی شخصیت کے بارے میں یہاں سے اس حدیث میں ذکر ہوا۔ باقی اس حدیث کی کچھ مزید وضاحت اور آئندہ ان کی عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں جو لمبا واقعہ بخاری کے اندر آتا ہے وہ کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ ان حدیث کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3696۔